بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مسلمان لڑکی کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ جب ایک مسلمان لڑکی تالاب میں نہا رہی تھی تو بہت سارے غیر مسلم لوگ وہاں اکٹھا ہو کر اسے باہر نکلنے کو بولنے لگے۔ اس کے بعد کچھ ایسا ہوا جسے دیکھ کر وہاں موجود تمام لوگ مسلمان ہو گئے۔ محترم ناظرین، ایسا کیا ہوا اس کے بارے میں ہم آپ کو آگے بتائیں گے، اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، بہت سال پہلے کی بات ہے کہ ایک راجا اپنے سپاہیوں کے ساتھ کہیں جا رہا تھا۔ وہ راجا مسلمان نہیں تھا۔ اس وقت بہت گرمی تھی اور گرمی کی وجہ سے اسے نہانے کی حاجت محسوس ہوئی۔ اسی وجہ سے وہ ایک قریب کے تالاب میں نہانے پہنچا۔ وہاں جا کے وہ کیا دیکھتا ہے کہ تالاب میں پہلے سے ہی کچھ لڑکیاں نہا رہی تھیں، کیونکہ وہ تالاب لڑکیوں کے نہانے کے لیے تھا۔ لڑکیوں نے جب راجا کو تالاب کے قریب آتے ہوئے دیکھا تو فوراً ہی تالاب سے باہر نکل آئیں، لیکن ایک لڑکی تالاب میں بیٹھی رہی۔ راجا نے اس لڑکی سے پوچھا کہ تم تالاب سے کیوں نہیں نکلی؟ تو لڑکی نے گھبراتے ہوئے کہا، یہ جگہ لڑکیوں کے نہانے کے لیے ہے اور اس وقت میرا لباس ایسا نہیں ہے کہ میں کسی غیر مرد کے سامنے آؤں۔ لڑکی کے منہ سے یہ بات سن کر راجا کی شیطانیت جاگ اٹھی۔ اس نے کہا کہ میں راجا ہونے کے ناطے تمہیں حکم دیتا ہوں کہ ایسے ہی تم تالاب سے باہر آ جاؤ، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ لڑکی اس کا حکم سن کر پریشان ہو گئی اور اس نے کہا، رحم کریں راجا، مجھ پر رحم کریں، میں مسلمان ہوں، میرے مذہب میں پردہ ہے، آپ کو خدا کا واسطہ ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیے، یہ جگہ لڑکیوں کے نہانے کے لیے ہے، اس لیے میں اس جگہ پہ نہانے کے لیے آئی ہوں۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ یہاں پر آنے والے ہیں تو میں یہاں پر نہیں آتی۔ راجا نے غور کیا، یہ جو لڑکی تالاب میں ہے یہ ان سب لڑکیوں سے خوبصورت ہے، اور اس نے کہا کہ تم ابھی میرے سامنے باہر آ جاؤ، اگر تم مجھے پسند آ گئی تو میں تمہیں محل لے جاؤں گا اور اپنی کنیز بناؤں گا۔ لڑکی نے دیکھا کہ راجا کسی بھی صورت میں ہٹنے کو تیار نہیں، تو اس نے چالاکی سے کام لینا چاہا، اپنی عزت بچانی چاہی۔ لڑکی نے راجا سے کہا، میں باہر تو آ جاؤں لیکن یہاں پر میری سہیلیاں بھی ہیں، اور اگر آپ کے سپاہی بھی مجھے ایسی حالت میں دیکھ لیں گے تو میں راجا کے لائق نہیں رہوں گی۔ اگر آج آپ مجھے جانے دیں تو کل میں خود آپ کے دربار میں حاضر ہو جاؤں گی۔ لڑکی کی یہ بات راجا کے دل کو لگ گئی اور وہ سپاہیوں کو لے کر وہاں سے چلا گیا، اور اگلے دن راجا اس کا بے تابی سے انتظار کرنے لگا، لیکن وہ لڑکی دربار میں نہ آئی۔ تو اس کے پاس راجا نے اپنے سپاہیوں کو حکم بھیجا کہ اس کے گھر کا پتہ کرو اور اس کو میرا پیغام دو کہ راجا نے تمہیں دربار میں بلایا ہے۔ سپاہی چلے گئے اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس لڑکی کے گھر تک پہنچ گئے۔ جب سپاہی اس لڑکی کے گھر پہنچے تو ان سپاہی نے اس لڑکی کے باپ سے کہا، جو کہ پیشے سے ایک سونار تھا۔ سپاہیوں نے کہا کہ راجا نے تمہاری بیٹی کو دربار میں بلایا ہے، اگر وہ لڑکی دربار میں آج نہ پہنچی تو راجا اس کو اٹھا کے لے جائے گا، اور یہ دھمکی دے کر راجا کے سپاہی واپس چلے گئے۔ دربار میں واپس آ کر انہوں نے بتایا کہ وہ ایک مسلمان سونار کی بیٹی ہے اور ہم آپ کا پیغام باپ بیٹی تک پہنچا کر آئے ہیں۔ راجا دوسرے دن بھی انتظار کرتا رہا لیکن وہ لڑکی نہ آئی۔ راجا کو بہت غصہ آیا، اس کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ اگلے دن ظالم راجا نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ ان دونوں باپ بیٹی کو گرفتار کر کے میرے سامنے لے آؤ۔ سپاہی فوراً روانہ ہو گئے اور وہ سونار کے گھر جا پہنچے، لیکن آگے سے دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔
لوگوں سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ وہ کل رات ہی گھر چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اور جب اس بات کا علم ظالم راجا کو ہوا تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے سپاہیوں کو ہر جگہ دوڑایا، لیکن اس لڑکی اور اس کے باپ کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ پھر اس نے سلطنت میں اعلان کروا دیا کہ جو سنار اور اس کی بیٹی کا پتہ بتائے گا اسے 1 کلو سونا انعام میں دیا جائے گا۔ لیکن پھر بھی کچھ حاصل نہ ہوا، اس لڑکی کا کہیں پتہ نہ چل سکا۔ تو اس نے اپنے ساتھ والے راجاؤں کو خط لکھا اور اس لڑکی کو ڈھونڈنے کی درخواست کی مدد مانگی، لیکن وہاں بھی اس کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس لڑکی کو زمین نگل گئی ہو یا آسمان کھا گیا۔ ایک رات وہ ظالم راجا سویا ہوا تھا تو اس کو ایک خواب آیا۔ خواب میں اسے دریا کے کنارے ایک جھونپڑی نظر آئی۔ راجا جھونپڑی کو دیکھ کر حیران ہوتا ہے کہ اس ویرانے میں کس کی جھونپڑی ہے۔ اس جھونپڑی کو دیکھنے کے لیے وہ جھونپڑی کے پاس گیا اور اندر داخل ہوا تو اسے وہاں ایک داڑھی والے بزرگ نظر آئے۔ ان بزرگ کے ساتھ ایک لڑکی بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ راجا اس لڑکی کی شکل دیکھتا، اس کی آنکھ کھل گئی۔ راجا سمجھ گیا کہ یہ وہی باپ بیٹی ہیں جو جھونپڑی میں چھپے ہوئے ہیں۔ وہ اس علاقے کو جانتا تھا۔ اگلی صبح اس نے اپنے سپاہیوں کا دستہ تیار کیا اور دریا کے کنارے اس جگہ جا پہنچا جو اسے خواب میں نظر آئی تھی۔ جھونپڑی کے پاس پہنچ کر اس نے اپنے سپاہیوں کو وہیں رکنے کا حکم دیا اور خود وہ جھونپڑی کے اندر چلا گیا۔ اور وہ وہاں کیا دیکھتا ہے، ایک کمزور سی دکھنے والی بیمار لڑکی سو رہی ہے اور وہیں جائے نماز پر بیٹھ کر سفید داڑھی والا دعا کر رہا ہے کہ اے میرے پالنے والے رب، ہم کب تک اس ظالم راجا سے چھپتے رہیں گے جو چند لمحوں کے مزے کے لیے میری نادان بچی کی عزت خراب کرنا چاہتا ہے اور جہنم کی آگ اپنے اوپر واجب کرنا چاہتا ہے۔ یا اللہ، اس ظالم راجا کو ہدایت فرما کہ اس کے دل میں اپنی محبت پیدا کر کہ لوگ اس سے ڈر کر نہ رہیں، بلکہ اس کے ہوتے ہوئے لوگ خود کو محفوظ مانیں، اس کو عزت لوٹنے والا نہیں بلکہ عزت بچانے والا کر دے۔ یا اللہ، تیرے اختیار میں تو ساری کائنات ہے، تو دلوں کو پھیرنا جانتا ہے۔ راجا سمجھ گیا کہ یہ وہی لڑکی ہے جسے وہ ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک آیا ہے، لیکن وہ کمزور اور بیمار نظر آ رہی تھی۔ اور وہ راجا شرمندہ ہو کر اس کے باپ کے پاس بیٹھ کر رو رو کر معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا، میری وجہ سے یہ آپ پر مصیبتیں اور تکلیفیں آئی ہیں۔ میں بہت شرمندہ ہوں اور میں آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ میری آنکھیں کھل گئی ہیں، مجھے معاف کر دیں۔ پھر بادشاہ نے ان دونوں کو پورے اعزاز کے ساتھ اپنے محل میں بلایا کہ میں اعلان کرتا ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں اور مسلمان ہوتا ہوں، اور اب اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی بیٹی سے نکاح کر کے اسے اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں۔ باپ نے بیٹی کی رضامندی جان کر اس کی شادی راجا سے کروا دی اور راجا نے اس لڑکی کو اپنی بیگم بنا لیا اور بعد میں اس کی غیر مسلم ریاست ہو گئی اور بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ تو محترم ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں تک شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔